صاحب، محترمہ جناب ڈاکٹر سیدہ سیدی صاحبہ، محترم جناب ڈاکٹر علی دفالی صاحب، محترمہ جناب پروفیسر عذرا عابدی صاحبہ، محترمہ جناب کامرا پرساد صاحبہ، محترم جناب شیر زمان خان صاحب، محترمہ جناب شہناز صاحبہ، محترم جناب ماہر صاحب، خواتین و حضرات، میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے یہاں آ کر کتنی مسرت ہو رہی ہے۔ میں محترمہ سیدہ صاحبہ اور محترمہ عذرا صاحبہ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس تقریب پہ آنے کی دعوت دی۔ آج ایک بے حد عظیم شخصیت پر چند الفاظ کہنا میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں۔ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تاریخ وفات پر اپنی اعتراض عقیدت پیش کرتی ہوں۔ جیسے صبح صبح افق سے آفتاب کی پہلی شعاع آ کر سبھی کو اور سبھی کچھ روشن کر دیتی ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتی، ٹھیک ویسے ہی حضرت زینب نے ہم سب کی سوچ کو روشن کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی نواسی جناب امام علی اور بی بی فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کا انتقال 681 عیسوی میں ہو گیا تھا۔ 1341 سالوں کے لمبے عرصے کے باوجود آج بھی ان کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہے، خوشبو کی طرح ہوا میں پسی ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت زینب کو پیغمبر اسلام کی زیارت مبارکہ کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع ملا۔ بی بی زینب کی پیدائش پر ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسین کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے خوشی سے ہنستے ہوئے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک بہن دی ہے۔ حضرت زینب کو بھی اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت تھی۔ دونوں بھائی بہن میں اتنا لگاؤ تھا کہ ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ جب وہ 7 سال کی تھی تب پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، پر تب تک پیغمبر کی گہری چھاپ ننھی بچی زینب پر پڑ چکی تھی۔ اس طرح حضرت زینب کی بہترین پرورش ہوئی۔ بڑی ہونے پر ان کا نکاح عبداللہ ابن جعفر سے ہوا۔ انہوں نے اپنے شریک حیات کے ساتھ مل کر مدینہ میں، جہاں ان کی رہائش تھی، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کام کیے۔ اپنی دولت اور جائیداد کو غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ ان کی نیکی اور دریا دلی کی وجہ سے سبھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے وقت میں خواتینوں میں قرآن پڑھنے کا رواج نہیں کے برابر تھا، اس وجہ سے وہ اندھیرے میں رہتی تھی، ان میں علم کی کمی تھی۔ حضرت زینب نے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے قرآن پڑھنے کے لیے خواتینوں کی حوصلہ افزائی کی۔ تب سے خواتین باقاعدہ قرآن پڑھنے لگیں اور نماز ادا کرنے لگیں۔ اس طرح خواتینوں کے لیے علم اور تعلیم کے دروازے کھل گئے۔ پر ابھی تو پیغمبر اسلام کی نواسی کو اور بہت سے بڑے بڑے کام کرنے تھے، بڑی مصیبتیں جھیلنی تھی، آگ کی لپٹوں کے بیچ سے گزرنا تھا، بہادری کی نئی مثال قائم کرنی تھی، اپنوں کے خون سے رنگی ہوئی مٹی پر کھڑے ہو کر دشمنوں کو سچائی اور انسانیت کے نام پر للکارنا تھا۔ پیغمبر محمد کے نہ رہنے کے بعد عراق کے شہر کربلا میں امیہ خاندان کے ممیہ نے خلیفہ حضرت علی، جو پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، کو دھوکے سے مار کر سیاسی حکومت حاصل کر لی۔ امیہ کی موت کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خود کو خلیفہ اعلان کر دیا۔ یزید چاہتا تھا کہ پیغمبر کے نواسے امام حسین اسے خلیفہ مان لے،
پر امام حسین نے اسے اسلام کے اصولوں کے خلاف مانتے ہوئے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تب کربلا کی لڑائی میں امام حسین اور ان کے بھائی عباس کو مار ڈالا گیا۔ دل دہلا دینے والا قتل عام ہوا 680 عیسوی میں۔ کوئی کربلا کی لڑائی میں حضرت زینب پورے وقت اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ تھے، ان کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ حضرت زینب کے بھی 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ تب درد کو اپنی طاقت بنا کر حضرت زینب نے کہا، یا اللہ تعالیٰ، آپ سے فریاد ہے کہ آپ ہماری یہ معمولی سی قربانی قبول فرمائیں۔ کربلا کی جنگ کے بعد یزید نے حضرت زینب کے ساتھ آئی خواتینوں کو در بدر گھمایا، انہیں ذلیل کیا۔ زینب نے ان سب کو سنبھالا اور ان کی حفاظت کی۔ جنگ کے ترنت بعد وہ دلیری و مخالفت کی پہچان پر گئیں۔ بے خوف یزید کے یہاں جا کر اسے خوب لتاڑا۔ شہیدوں نے اپنا خون دیا تھا، پر حضرت زینب نے اس خون کا پیغام چاروں اور پھیلایا، کچھ ایسے کہ وہ پیغام سینکڑوں سال تک گونجتا رہے۔ حضرت زینب آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے۔ نا انصافی کو برداشت نہ کرو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کوئی کتنا بڑا ہو اس سے مت ڈرو، مظلوموں کا ساتھ دو، نفرت مٹا دو اور محبت قائم کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب یہی تمنا رکھتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہم سب کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت زینب کی طرح بن سکیں۔ جب میں فورن سروس میں تھی تو ایک مرتبہ ایران کے سفیر مجھ سے ملنے آئے۔ شدت کی گرمی تھی، میں نے انہیں کولڈ کافی پیش کی، انہوں نے شکریہ کہہ کر منع کر دیا، بولے روزے سے ہے۔ میں نے کہا اتنی گرمی ہے، ایک بوند پانی پی نہیں سکتے، ایسے میں آپ نے تکلیف کیوں کی، میں آ جاتی۔ میں بولے روزے کے دوران اور کڑی محنت کرنی چاہیے، من کو شیشے سا صاف رکھنا چاہیے، یہ قوت ارادے کا امتحان ہے۔ مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اگلے سال سے میں نے بھی روزے رکھے اور کئی سالوں تک رکھے۔ میرے والد مرحوم محترم جناب بابو جگجیون رام جی سے میں نے سیکھا ہے کہ سبھی مذہبوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ جب میں اسپیکر تھی تو ایران کے اسپیکر صاحب کے نیوتے پر وہاں گئی تھی۔ ایران کے صدر صاحب اور اسپیکر صاحب کی مہمان نوازی میں بھول نہیں سکتی، نہ کبھی بھول سکوں گی وہاں کے عام لوگوں کی محبت۔ تہران وہاں کا دل ہے اور اصفہان وہ تو فردوس ہے، اصفہان فردوس ہے، جنت ہے۔ ایران اور ہندوستان کے بیچ بہت پرانا گہرا رشتہ ہے۔ میری نیک خواہش ہے کہ یہ رشتہ دن بدن اور مضبوط ہو۔ میں مسلم ویمن فورم کو یہ نایاب بیٹھک میں یہ بدھائی دیتی ہوں۔ میں آپ سب کی احسان مند ہوں کہ میری باتوں کو توجہ دے کر سنا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ صحت مند رہے، آپ کی زندگی خوشیوں کے کوسے نظر سے ہمیشہ سجی ہے، آپ کہکشاں کی بلندیوں کو چھوئیں، اس خوبصورت جہاں کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے آپ
यहाँ 100 साल से भी ज़्यादा वक्त बिताए। Thank you so much madam for your kind words. اور آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خلقت کے مقاصد کو بیان کر دیا کہ اللہ نے آپ کو اس کائنات میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا تھا، اور وہ مقصد تھا انسانیت کو فروغ دینا، انسانیت کی بقا کے لیے آپ نے جو کوششیں کی اور آپ کا جو جد و جہد رہا اور آپ نے جو اس سلسلے میں جہاد کیا وہ قابل ستائش ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں میڈم میرا کمار کے جو انہوں نے اپنا اظہار خیال جناب زینب کے حوالے سے یہاں پیش کیا۔ Now I request Honorable Ayatullah Mehdi Mehdavipour to present a token of honor to our chief guest Dr. Meera Kumar ji. Thank you so much, sir. I request Dr. Muhammad Ali Rabbani, sir, to present a token of honor to our guest of honor, Dr. Sayyida Sayyidain Saiba. Thank you so much, sir. بہت بہت شکریہ. I am honored to introduce the chair of the session,